مسیح میں آپ سب بہن بھائیوں کو میرا سلام، اور ہم دیکھیں گے پاک کلام میں سے یوحنا متی رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت۔ مقدس یوحنا رسول فرماتا ہے، اے سام کے بچوں، تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، مگر باپ تو ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ میں تو تمہیں توبہ کا بپتسمہ پانی سے دیتا ہوں، مگر میرے بعد جو آنے والا ہے وہ نہ جانے تمہیں کس چیز سے بپتسمہ دے گا، مگر میں اس کے پاؤں کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں۔ اتنی بات کرتے ہوئے کہ خداوند یسوع مسیح خود پانی میں اترتے ہیں اور مقدس یوحنا رسول ان کے پاس جاتے اور انہیں بپتسمہ دیتے ہیں۔ جب انہیں بپتسمہ دیتے ہیں تو آسمان سے ایک کبوتر کی مانند فرشتہ اترتا اور ان پر بیٹھتا ہے، اور مقدس یوحنا رسول ان کی طرف دیکھتے ہی ہیں کہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے کہ تم اس کی سنو۔ اے میرے پیارے بہن بھائیوں اور سب خدا کے خادموں اور خادمی، اے میرے پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ خدا خود فرماتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اور تم اس کی سنو، ہمیں اس کی سننی ہے اور اس کی بتائی ہوئی راہوں پر چلنا ہے۔ اے میرے پیارے بہن بھائیوں اور میرے دوستوں، دیکھو کہ یہ سچ ہے، کیونکہ خداوند خود کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرے بہن بھائی، میرے عزیز، میرے رشتہ دار وہ ہیں جو خدا کی سنتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اے میرے بہن بھائیوں، ہمیں ان سب باتوں پر ایمان لانا ہے۔ اے میرے بہن بھائیوں، ہمیں ان سب باتوں پر چلنا ہے، کیونکہ خدا کے حکموں کے مطابق ہماری زندگی بشر ہو، یہی ہمارا کوشش ہونی چاہیے۔ اے میرے بہن بھائیوں، جیسے کہ ہم نے یہ خدا کا کلام سنا اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور بڑے ایمان سے ہم تمام خادموں کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے تمام بیماروں کے لیے، پریشانوں کے لیے، اور ان سب لوگوں کے لیے، اے میرے بہن بھائیوں، جو مجبور ہیں، حالات سے مجبور ہیں، کھانے پینے سے مجبور ہیں، روپے پیسے سے مجبور ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں۔ اے میرے بہن بھائیوں، جو کہ بدرو گرفتہ ہیں، جو کہ بانچ عورتیں ہیں، بے اولاد ہیں، بے سہارا ہیں، اے میرے بہن بھائیوں، ہم ان سب کے لیے آج دعا کریں گے، اور یہ ساری ریکویسٹیں ہم خداوند یسوع مسیح کے آگے رکھیں گے، کیونکہ نجات دینے والا وہی ہے۔ بندشیں کرنے والے اس زمین پر بہت سارے ہوں گے، کوئی طویز ڈاکے کی بندش کرتا ہے، کوئی گڈی گڈے کی بندش کرتا ہے، کوئی کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی خدا کے خادموں کو، ان کے بندوں کو اور اس کی کلیسیا کو روکنے کی کوشش شیطان ہر طرح سے کرتا ہے۔ تو شیطان کہیں باہر سے تو آتا نہیں ہے، کہیں وہ ہمارے بہن بھائی میں ہوتا ہے، کہیں چاچے تائے میں، کسی بھی رشتے میں وہ گھس جاتا ہے، ہمارے اندر بھی گھس جاتا ہے، کیونکہ ہم بھی آدم سے پیدا ہوئے ہیں، گناہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن گناہ سے پیدا ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ ہی کرتے جائیں، ہم گناہ میں زندگی گزار دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آخری سانسوں تک گناہ ہی کرتے رہیں، نہیں، ہم نے گناہ سے نجات پانی ہے، ہم نے مسیح کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا ہے، ہم نے مسیح کو اپنا باپ کہتے ہیں اور وہ ہمیں اپنا بیٹا کہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ باپ اگر بادشاہ ہے تو بیٹا شہزادہ کہلاتا ہے اور بیٹیاں شہزادی کہلاتی ہیں، اور جب ہمارا باپ بادشاہ ہے تو ہم شہزادے ہیں۔
ہم کسی بھی حال میں رہیں، کسی بھی مشکل میں رہیں، کسی بھی تکلیف میں رہیں، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے ہمیں، اور ہمیں اسے پکارتے رہنا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ اس دعا کو سنیں گے بڑے ایمان سے وہ نجات پائیں گے۔ اور آج ہم اس دعا کو ان لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو مجبور ہیں، پریشان ہیں، گھروں میں ہیں، چرچ میں نہیں آ سکتے، دور رہتے ہیں، جو بیرون شہر میں ہیں، ہم ان کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، مل نہیں پاتے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ میں لاہور میں رہتا ہوں اور میرا نام عمران ہے۔ میری آئی ڈی پہ دیکھ لیں یا واٹس ایپ پر دیکھ لیں، میرا فون نمبر بھی آپ کو مل جائے گا۔ جو پریشان ہے، میرے تک نہیں پہنچ سکتا، وہ فون پر بھی مجھ سے دعا کروا سکتا ہے۔ اور ایک خدا نے مجھے یہ ایک توڑا دیا ہوا ہے کہ میں جس پر ہاتھ رکھتا ہوں اسے خدا شفا دیتا ہے، جس کے لیے دعا کرتا ہوں اسے خدا شفا دیتا ہے، بدرو گرفتہ نجات پاتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ میرے گھر میں بدروئے ہیں تو سر آپ آئیں دعا کریں، تو میں وہاں بھی چلا جاتا ہوں، کیونکہ یہ جو ڈیوٹی ہے یہ یسوع باپ نے مجھے دی ہے۔ اور یسوع باپ کے فضل سے، جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے میرا فرزند، میرا بیٹا جہاں پر ٹھہر جائے میں وہ جگہ اسے میراث میں دے دوں گا۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ اور جو خدا کے خادم ہوتے ہیں وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں خدا کے خادموں کا احترام کرنا چاہیے، لان تان نہیں کرنا چاہیے، ان سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے لو یہ آ گیا ہے اب ہدیہ لے لیں۔ وہ ہدیہ تو ہم خدا کے نام پہ دیتے ہیں، اور دئی یقی بھی ہم خدا کے نام پہ دیتے ہیں، یعنی کہ ہم اسے نہیں خدا کو دیتے ہیں۔ اور ہم جب خدا کو، ہم خادم کو لان تان کرتے ہیں تو خدا کو کرتے ہیں، کیونکہ ہم اگر موسیٰ کی کتاب، جو اعمال کی کتاب ہے، گنتی کی کتاب ہے، اس میں دیکھ لیں تو جب موسیٰ نے فرعون سے جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد وہ جب اسرائیلیوں کو وہاں سے لے کر نکلا، تو جب وہ کتور پہاڑ پر چلا گیا تو انہوں نے پیچھے سے پتلے بنانے شروع کر دیے۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہم نے پتلے نہیں بنانے، ہم نے زندہ خدا کو ماننے والے ہیں، اور خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، خدا کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اسی طرح ہم نے خدا کے آگے جھکنا ہے، ہم نے خدا کی پیروی کرنی ہے، ہم نے خدا کے کلام کے آگے جھکنا ہے، ہم نے خدا کو، جیسے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ تو اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو میرے پاس آ جا، اسی طرح ہم نے اس کے پاس جانا ہے۔ کیونکہ ہم زندہ کلام میں سے دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح میں جو مرتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ سوتا ہے۔ جب ہمارے پاسٹر ہمیں روح زمین میں دفن کرتے ہیں، ہمارا کلبوت جو رکھا جاتا ہے، تو اس وقت بھی یہ پڑھا جاتا ہے کہ یہ بیٹا مسیحیت میں سو گیا، یہ بیٹی مسیحیت میں سو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر جاگیں گے، ہم پھر جاگیں گے۔ جو مسیحیت میں سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں، اور ہم بھی اس ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں کہ ہم سو جائیں، نہ کہ مر جائیں، کیونکہ کوئی بھی باپ نہیں چاہتا کہ میرا اولاد، میرا بیٹا یا میری بیٹی مر جائے۔
اس طرح جب مسیح خداوند ہمیں اپنا فرزند کہتے ہوئے ہمیں بلاتا ہے کہ اے میرے بیٹے اے میری بیٹی میرے پاس آ، جب وہ ہمیں اپنا بیٹا اور بیٹی کہہ کے بلاتا ہے تو وہ ہمیں موت تو نہیں دے گا، ہمیں زندگی دے گا، ہمیں زندگی کی راہیں دے گا، ہمیں ان پر چلنا ہے۔ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہمیں ان پر چلنا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آج کا کلام یہاں پر ہی میں ختم کرتا ہوں، اور آگے ہم دعا کریں گے تمام تر ریکویسٹوں کے لیے، بیماروں کے لیے، اور تمام جو بول نہیں پاتے، دیکھ نہیں سکتے، اور روپے پیسے کی بندش میں ہے، تویز دھاگے کی بندش میں ہے، گڈی گڈے کی بندش میں ہے، اس طرح کی ساری بندشوں کو آج ہم مسیح خداوند کے نام سے توڑیں گے۔ اے میرے بہن بھائیوں، آج بہت ہی مقدس دن ہے، اتوار، کیونکہ آج کے دن ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے زندہ ہوا، اور اس نے ہمیں بہت ساری برکتیں دی۔ آج انہی برکتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے ایمان میں رکھتے ہوئے، ہم اس ایمان سے آج یہ دعا کریں گے، اور یہ دعا بیماروں کے لیے ہوگی۔ ہم سارے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اور جتنے بھی خادمین مجھے دیکھتے ہیں وہ بھی سب میرے ساتھ متفق ہو کر یہ دعا کریں گے، کیونکہ آج خدا کا چہرہ ہماری طرف متوجہ نہیں، ہم پر جلوہ گر ہے۔ ہم جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے جہاں ایک یا دو یا تین میری عبادت میری پرستش کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں وہاں پر موجود ہوں۔ اور ہم اس ایمان سے دعا کریں گے کہ آج خدا کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے۔ ہیلیلویا! آج خدا کا تخت یہاں پہ لگا ہوا ہے، اور ہم خدا کے تخت کے آگے سجدہ گو ہے، ہم نے سجدہ کرنا ہے اسے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب تک ہر گھٹنا جھک نہ جائے گا میرا آنا ناممکن ہے، اور ہم نے اسے ممکن کرنا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی بہت نزدیک ہے، اور ہمیں اس کے آگے جھکنا ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے، اور ہم زندہ کلام کو سننے والے، ماننے والے، اور زندہ خدا کے آگے جھکنے والے اور اس کی پرستش کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح میرے بہن بھائیوں، تمام خادم، تمام خادمین، اور جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھیں وہ میرے ساتھ آمین کہیں اور اسے شیئر کریں، لائک کریں۔ اے میرے بہن بھائیوں، میرے باپ کے گھر میں، کتنی پیاری آیت ہے یہ کہ میرے باپ کے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں، اگر ہوتی تو میں تمہیں کہہ دیتا۔ مسیح خداوند کہتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں، اگر ہوتی تو میں تمہیں کہہ دیتا۔ تو آج ہم اس ایمان سے مانگتے ہیں کہ اس کے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ اے میرے خداوند، خدا زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کی ساری رات کے لیے جو تم نے ہماری حفاظت کی، اور اس دن کے لیے جو تو ہماری نگہبانی کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اے میرے خداوند خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے میرے خداوند خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں اس لائق سمجھا، ہمیں اٹھا کر کھڑا کیا، اپنے پاک کلام کے لیے ہمیں چنا۔ اے میرے خداوند خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے میرے خداوند خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس کے لیے کہ آج تو ہمیں استعمال کرنے والا ہے، اور کثرت سے استعمال کرنے والا ہے۔ اے میرے خداوند خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج
तेरे नाम से जितनी भी रिक्वेस्टें हमारे नहीं बल्कि तेरे सामने रखी गई, तेरे बेटे के सामने रखी गई। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, आज जितने भी सर तेरे बेटे के सामने झुके मेरे खुदावंद खुदा, उन्हें बरकत पर बरकत देना। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, जो बदरू गिरफ्ता आज चर्चों में मेरे खुदावंद खुदा, मस्जिदों के सामने मेरे खुदावंद खुदा, पास्टरों के पास मेरे खुदावंद खुदा, तेरे खादमों के पास, तेरे मुबश्शिरों के पास मेरे खुदावंद खुदा आए हैं। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, तेरे प्यारे बेटे यस्सु अल मसीह के नाम से वो निजात पाए। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, आज जितने भी मेरे खुदावंद खुदा बीमार है, परेशान है, तकलीफ में है मेरे खुदावंद खुदा, वो सारे तेरे प्यारे बेटे यस्सु अल मसीह के नाम से निजात पाए। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, आज जितनी भी बेटियां बाँच हैं, बाँच कहलाती हैं, बे औलाद है मेरे खुदावंद खुदा, आज वो औलाद वाली हो मेरे खुदावंद खुदा। तेरे पाक रूह की ममूरी हो मेरे खुदावंद खुदा, तेरा पाक रूह उन पर ठहर जाए मेरे खुदावंद खुदा। आज जो बे औलाद है, औलाद वाले हो, बांदे रहम खुल जाए मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, आज जितनी भी बेटियों ने अपने पेट पर हाथ रखा है, क्योंकि पेट का फल तेरी तरफ से है, ऐ मेरे खुदावंद खुदा, उन्हें औलाद जैसी बरकत देना। आज जितने भी लोगों ने अपने दिल पर हाथ रखा है, ऐ मेरे खुदावंद खुदा, उनकी दिल की मुरादें पूरी करना मेरे खुदावंद खुदा। आज जितने रिश्ते टूटने वाले हैं मेरे खुदावंद खुदा, उन्हें अपने पाक बरे के वसीले से जोड़ना मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, आज खास करके मैं तेरी प्यारी बेटी मरियम और बेटे शहजाद के लिए दुआ करता हूँ। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट जो मेरे सामने रखी मेरे खुदावंद खुदा, अपने बेटे के जहन को बदल मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, अपनी बेटी के जहन को बदल मेरे खुदावंद खुदा। तू बदलने वाला, तू तब्दीली का खुदा है, तू जिंदगियों को तब्दील करने वाला है मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, तू हर एक बंदिश को तोड़ने वाला है मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, आज तवीज धागे की बंदिश को, गुड्डी गुड्डे की बंदिश को मेरे खुदावंद खुदा, जादू टूने की बंदिश को, बल्कि शैतान की सारी बंदिशों को मैं तेरे प्यारे बेटे यस्सु अल मसीह के नाम से तोड़ता हूँ। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, मैं तेरे रूहे पाक को मांग लेता हूँ मेरे खुदावंद खुदा। रबा 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 रबा, तू गियूर अलाही आनंद है, तू अबाही है। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, तू बाप कहने का हमें इख्तियार बख्शता है। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, इस इख्तियार के साथ हम तुझे पुकारते हैं मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, जैसे कि तेरे पाक कलाम में लिखा है और तेरा बेटा कहता है, मेरा बेटा, मेरा फर्जंद, जो कुछ जमीन पर बांधेगा बच जाएगा, जो कुछ आसमान पर बांधेगा बच जाएगा, जो कुछ जमीन से खोलेगा खुल जाएगा, जो कुछ आसमान से खोलेगा खुल जाएगा। ऐ बाप आसमानी, मैं जमीन और आसमान को दोनों को खोलता हूँ मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, क्योंकि ना मशरिक से, ना मगरिब से, ना जनूब से, ना शिमाल से, बल्कि तेरा आसमान खुलने से बरकत मिलती है मेरे खुदावंद खुदा। आज तू अपने आसमान को खोल दे मेरे खुदावंद खुदा। आज मेरे खुदावंद खुदा, तेरा आसमान खुल जाए मेरे खुदावंद खुदा। आज मेरे खुदावंद खुदा, मुर्दा रूहें जिंदा हों। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, जैसे तेरे बेटे ने लाजर को जिंदा किया, ऐ मेरे खुदावंद खुदा, इसी तरह आज मुर्दा जिस्म खड़े हों। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, हर तरह की मेरे खुदावंद खुदा बदरूहें जाती रहे और तेरा पाक रूह आ जाए मेरे खुदावंद खुदा, और मैं घटूं और तू बढ़े और तेरा नाम जलाल पाए मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, आज तेरा पाक रूह हम में बोले मेरे खुदावंद खुदा। आज हम नहीं मेरे खुदावंद खुदा, हम में तुम बोलो मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा,
सारी बंदिशों को हम तेरे प्यारे बेटे यीशु अल मसीह के नाम से तोड़ते हैं। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, जैसे कि तेरे बेटे ने हमें सिखाया, हम वो दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, बल्कि बुराई तो बचा, हमें आजमाइश में न डाल। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे गुनाह माफ़ कर, क्योंकि कुदरत, जलाल, हमेशा की बादशाही तेरे नाम की है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत और उसकी मोहब्बत, जैसे कि उसने हमारे साथ रखी, बल्कि तमाम मोमिनीन के साथ रखी, तमाम कलीसिया के साथ रखी, मुल्क इस्राइल के साथ रखी, रूह ज़मीन के साथ रखी, अपने खादमों के साथ रखी और खादमीन के साथ रखी और अपने चुने हुए लोगों में के साथ रखी। फिर उसने उस रोटी को उठाया और तेरा शुक्र अदा किया और उसने कहा, तुम इसमें से लो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे गुनाहों की खातिर तोड़ा जाएगा। फिर उसने उस मैह के प्याले को उठाया और तेरा शुक्र अदा किया और उसने कहा कि तुम इसमें से लो, ये मेरा खून है जो अदबी अहद में तुम्हारे गुनाहों की खातिर बहाया जाएगा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, तुमने इस जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान कर दिया। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे बेटे ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने खून और पानी और रोटी और बदन में हमें शरीक करता और तेरे और हमारे दरमियान के फासले को ख़त्म किया। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, इस सारे कलाम का इज्जत और ऑनर हम तुम्हें देते हैं। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, आज की जितनी भी इबादत हुई मेरे खुदावंद खुदा तेरे नाम से, वो सारा इज्जत, ऑनर, ईमान हम तुम्हें देते हैं, क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है, इज्जत और ऑनर और मोहब्बत के लायक एक ही है, जो मेरा प्यारा बेटा है। हम तेरे प्यारे बेटे को सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे बेटे के नाम को देते हैं मेरे खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, जितने भी इस दुआ को सुने मेरे खुदावंद खुदा, तेरे प्यारे बेटे यीशु अल मसीह के नाम से शिफा पाएँ। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, जितने भी इस दुआ को सुने, ऐ मेरे खुदावंद खुदा, वो शिफा पाएँ। और जो कोई इस दुआ को सुने मेरे बहन भाइयों, अपना घर में से पानी का गिलास लें, तेल लें और लेकर सामने रख दें और इस दुआ के साथ साथ, इस कलाम के साथ साथ पढ़ना शुरू हो जाए। ऐ मेरे बहन भाइयों, आपका तेल और पानी जब मस्सा हो जाएगा और वो आपको शफा देगा और मेरा बाप का रूह आप पर ठहर जाएगा, आपके घर पर ठहर जाएगा। है मेरे खुदा बहन भाइयों, कि मेरा प्यारा बाप, मेरा खुदावंद खुदा, जिंदा खुदा आप लोगों की जिंदगियों में काम करना शुरू हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारा बाप हमारे साथ हो, हमारी जिंदगियों में काम करे, हमारी जिंदगियों में काम करे और अपनी पाक कलीसिया में काम करे। मांगते हैं खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन।